الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطع رحمی کرنے والے کی مذمت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع، رشتہ کاٹنے والا، یعنی رشتہ کاٹنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. میرے محترم دوستوں، رشتے کاٹنے والے کی مذمت اور بھی بہت ساری روایات کے اندر موجود ہیں کہ جو بندہ رشتہ کاٹتا ہے یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور جو بندہ رشتہ جوڑتا ہے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 2 قدم بندے کے ایسے ہیں کہ اس کے اٹھنے پر اللہ رب العزت جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں. ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھے، اور دوسرا وہ قدم جو رشتہ داروں کی طرف اٹھے. یعنی وہ قدم جو بندہ تیاری کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، جب اس فرض نماز کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے، یہ قدم اس پر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. اور دوسرے بندے کا وہ قدم جو اپنے رشتہ داروں کو ہاتھ جاتے ہوئے جو قدم اٹھاتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. تو یہ 2 قدم بندے کے ایسے ہیں کہ جو اٹھتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں، علامہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک خراسانی آدمی رہتا تھا. بہت زیادہ نیک دیندار تھا، امانت دار تھا. لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے. تو ایک آدمی آیا، اس نے اس کے پاس 10,000 دینار رکھ کے چلا گیا. جب وہ واپس اپنی امانت لینے کے لیے آیا تو وہ خراسانی فوت ہو چکا تھا. تو اس آدمی نے ان کے بچوں سے کہا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہ آدمی جا کے مکہ مکرمہ کے فقہا کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ فلاں خراسانی کے پاس میں نے امانت 10,000 دینار رکھے تھے، اب وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ فقہا نے کہا کہ نصف رات کی بعد آپ چلے جائیں چائے زمزم میں اور وہاں آواز لگائیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ شخص جنتی ہے، تو لہٰذا وہ آپ کو بتلا دیں گے. یہ شخص آدھی رات گزرنے کے بعد چاہے زمزم پہ چلا گیا. وہاں جا کے اس نے آواز لگائی کہ او فلاں بن فلاں، میں نے جو امانت رکھی تھی وہی حاضر ہوا ہوں اپنے امانت کے متعلق، لیکن اس کو جواب نہیں ملا. دوسری مرتبہ پھر آواز لگائی، پھر بھی جواب نہیں ملا. تیسری مرتبہ پھر آواز لگائی، پھر بھی جواب نہیں ملا. واپس آیا، پھر فقہا کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ میں 3 مرتبہ آواز لگائی میں نے، لیکن مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. تو فقہا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جنتیوں میں سے نہ ہو بلکہ جہنمیوں میں سے ہو. تو اس کو کہا کہ آپ جو ہے یمن چلے جائیں، وہاں ایک وادی ہے باروت کے نام سے، اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس میں آواز لگائیں. جب یہ بندہ ادھر چلا گیا یمن کے اندر، اس کنویں کے اندر آواز لگائی کہ او فلاں بن فلاں، میں امانت رکھنے والا آیا ہوں اپنے امانت کے متعلق. تو اس پہلی ہی آواز لگانے سے اس کو جواب ملا کہ آپ کی امانت میں نے بیٹوں کو نہیں بتایا، میرے گھر کے اندر فلانی جگہ دفن ہے، آپ جا کے میرے بچے کو کہہ دے، وہ اپنے گھر کے اندر لے جائے گا، اس جگہ کو کھود لے اور وہاں سے اپنی امانت وصول کر لے.
تو یہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑا دیندار امانت دار شخص تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور میری امانت کو بھی اس نے امانت کے ساتھ رکھا، لیکن یہ جہنمیوں میں کس طرح ہے، یہاں اس کو کس طرح اس کو یہاں لایا گیا؟ تو اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے، کس چیز نے آپ کو ادھر لے کے آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری بیوی خراسان میں رہتی تھی اور میں نے ان سے قطع تعلق ہی کیا تھا، تو وہ خراسان میں رہتی تھی، مرتے دم تک میں نے اس کے ساتھ قطع تعلق ہی رکھی، رشتہ کاٹا، تو اس کی بنا پر مجھے یہاں لایا گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، تو یہ قطع تعلقی یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی گناہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی رکھنا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اگر قریب ہیں رشتہ دار تو ان کو تحفے اور تحائف دیا کریں۔ اگر مال کی وسعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، غریب ہے، تو اس کا کاموں کے اندر ان کا ہاتھ بٹایا کریں، ان کے ساتھ جا کے ملاقات کر لیا کریں۔ اگر دور ہیں تو ان کے ساتھ خط و کتابت کا رابطہ رکھیں، آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل سے رابطہ رکھیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ ضرور رکھیں۔ بہر تقدیر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داری کاٹنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔